الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جوابوں میں ہوگا اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ خدا بخش دے مسلمان تجھے خیر خواہی کرے قافلے میں چلے، یا خدا ہر گھڑی رٹ ہوا تار کی، یا خدا ہر گھڑی رٹ ہوا تار کی، یا خدا ہر گھڑی رٹ ہوا تار کی۔ قافلے میں چلے، قافلے میں چلے، قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا مدنی قافلہ یونان کے شہر ایتھنز میں پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ یہاں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی ہمیں ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آئے۔ الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں یہاں کے علماء کرام بھی تشریف لائے۔ اور یہاں مجھے ایک بات کی ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی بڑی خوشی ہوئی کہ جب پچھلی بار ہم یونان آئے تھے تو یہاں ہمارے اسلامی بھائیوں نے بہت سارے ہمیں پھولوں کے گلدستے دیے تھے، اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے مجھے ذہن دیا ہے کہ اس کی بجائے اگر کتابیں تقسیم کر دی جائیں تو یہ زیادہ دوام رکھتی ہیں اور اس سے زیادہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسلامی بھائیوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں رسالے تحفے میں دیے۔ بے شک علماء کرام پھولوں کے ہار لے کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آمد کو مبارک فرمائے، ان کی برکت سے ہمیں مدنی کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمایا۔ ہم نے الحمدللہ جس طرح دنیا بھر میں جا کے لوگ پہلے سم چینج کرتے ہیں، ہم نے کل تک تو نارویچ زبان میں، کیونکہ ہم ناروے میں تھے، وہاں غیبت کا کارڈ لگایا تھا۔ یہاں آتے ہی اسلامی بھائیوں سے گریس لینگویج میں، جو گریک لینگویج ہے یہاں کی، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ یہاں کی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہاں 3 دن ہمارے مدنی قافلے کا قیام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے،
ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں ذکر اور نعتو تلاوت میں لگایا ہے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل آج 15 شعبان المعظم 1432 سنہ ہجری ہے 16 جولائی 2011 ہم یورپ کے ملک گریس جس کو یونان بھی کہا جاتا ہے اس کے مشہور و معروف شہر ایتھنز میں موجود ہیں یہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت فیضان مدینہ جو یہ ماشاءاللہ ہمارا ہال ہے یہ فل ہو چکا ہے اسلامی بھائی کھڑے ہوئے ہیں بلکہ اوپر فرسٹ فلور اور چھت پہ بھی کثیر تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں اور اب جگہ نہیں بچی ہے اسلامی نگر میں آیا تو نیچے باہر بھی کھڑے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج کی رات مبارک رحمت بری برکت بری رات ہے مولا کریم ہم سب کو آج کی رات کی برکت نصیب فرمائے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارا مدنی قافلہ یو کے سے روانہ ہوا ہے اور یہ قافلہ الحمدللہ یو کے سے روانہ ہو کر سب سے پہلے جرمنی پہنچا جہاں فرینکفرٹ میں دعوت اسلامی کا سنت و بڑا اجتماع ہوا اس کے بعد یہ قافلہ آسٹریا کے شہر ویانا پہنچا وہاں الحمدللہ مدنی کاموں کی بہاریں تھی سنت و بڑے اجتماعات ہوئے ویانا کے بعد آسٹریا کے بعد یہ قافلہ الحمدللہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے اٹلی پہنچا جہاں بلونیا اور بریشیا میں سنت بڑے اجتماعات ہوئے اٹلی کے بعد یہ قافلہ پیرس پہنچا جہاں فرانس میں سنت بڑا فرانس کے شہر پیرس میں سنت بڑا اجتماع ہوا اور وہاں الحمدللہ اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں اور مدنی مشورے رہے پھر یہ قافلہ یورپ کے ایک اور ملک اسپین پہنچا جہاں الحمدللہ بارسلونا کے اندر اور ویلنسیا کے اندر دونوں جگہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز بھی قائم ہیں الحمدللہ وہاں سنت بڑے اجتماعات کا سلسلہ رہا پھر یہ قافلہ ایک اور ملک یورپ کے نارتھ سائڈ پہ ناروے کے شہر اوسلو پہنچا ہم اوسلو میں تھے اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اوسلو میں مدنی کام کی وہ بہاریں ہیں کہ ایک دن میں ہم نے 4 سنت بڑے اجتماعات کیے دوپہر کے قریب ہمارا یہ قافلہ ناروے اوسلو سے ایتھنز پہنچا ہے جس میں ہمارے ساتھ یو کے اسلامی بھائی بھی ہیں اور آج الحمدللہ اس اجتماع میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہمیں یہاں شرکت کی سعادت مل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدنی قافلے کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی دنیا بھر میں مدنی قافلوں کے ساتھ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی بھائیوں قبلہ شیخ طریقہ امیر علیہ سنت ہمیں اچھی نیتیں کرنے کا درس عطا فرماتے ہیں اور آئیے ہم بھی اجتماع بیان سے قبل اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عمل مومن کی نیت مسلمان کی نیت
اس کے عمل سے بہتر ہے. تو انشاءاللہ ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو جب تک اجتماع میں شامل رہیں گے تب تک بہت ساری نیکیاں ہمیں ملتی رہیں گی. تو میں نیتیں کرتا جاتا ہوں, آپ ان نیتوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیے اور میرے ساتھ انشاءاللہ عز و جل کا نعرہ لگاتے جائیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن سے لانے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسروں کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے, موبائل فون پر میسج چیک کرتے ہوئے, موبائل فون سے فون ملاتے ہوئے, ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے علم دین کی خاطر, علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو جانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے, خوب کان لگا کر سنوں گا. چلیں آپ جلدی جلدی دو جانوں بیٹھ جائیں علم دین کی تعظیم کے لیے. سبحان اللہ, کتنے ماشاءاللہ آپ باادب ہیں. اور یہ جب بھی اجتماع ذکر و نعت ہو, محفل ہو, کسی عالم دین کا بیان ہو یا ہمارے دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو, دو جانوں نیت کیا ہو, اس لیے دو جانوں بیٹھ رہا ہوں کہ علم دین کی تعظیم کر رہا ہوں. باادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, تو باادب رہنا چاہیے. اب کرتے کیا ہمارے اسلام میں, بیٹھیں گے تو صحیح, اب فون آئے گا تو فون بھی سنیں گے, اب فون میں میوزیکل ٹیون بجے گی تو برابر والے بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے. اب اس وقت ہم اللہ کے گھر میں موجود, اب ہم اللہ کے گھر میں میوزیکل ٹیون لے کر آ جائیں اور ہماری وجہ سے لوگوں کا بیان سننا ڈسٹرب ہو جائے, تو چلو ایک اور اچھی نیت کر لیں کہ اپنے موبائل فون سے میوزیکل ٹیون کو نکال دیں گے. اور ابھی جتنی دیر اجتماع میں موبائل فون یا تو بند رکھیں یا سائلنٹ کر دیں. کسی کے فون میں اب ٹیون نہیں بجنی چاہیے تاکہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو مخلوق سے کٹ جائیں, توجہ رہے گی, کنسنٹریشن رہے گی, تو انشاءاللہ اس کی برکت رہے گی. وہ اسلامی بھائی جو موبائل فون سے اس وقت مووی بنا رہے ہیں, تصویریں کھینچ رہے ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ موبائل جیب میں رکھ لیں. اب آپ کے مووی بنانے, آپ کی تصویر کھینچنے سے دوسروں کی بھی توجہ بٹے گی اور آپ کی خود بھی توجہ بٹے گی. ہو سکتا ہے کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا جائے, آپ ہاں کا نہ سمجھ لیں یا نہ کا ہاں سمجھ لیں تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی نا. تو توجہ بیان کی طرف ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور نیت کرتے ہیں کہ جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. اس وقت بہت رش ہے, بہت بڑی تعداد میں اسلام میں موجود ہے, جگہ نہیں بچی ہے, تو اس نیت سے بھی سمجھ جائیں گے کہ میرے بھائی کے لیے جگہ کشادہ ہو جائے گی. یہ آرام سے بیٹھ جائے, کیا پتا کسی کے لیے سرکنا ہی آج کی رات مغفرت کا سبب بن جائے. اچھا پھر ایک اور نیت کرنے, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, کیونکہ شیطان یہ بھی تو چاہے گا نا کہ آپ کی توجہ بھی بڑھ جائے, آپس میں غصہ آ جائے, کوئی بھائی سے ناراضگی ہو جائے, یار بیٹھنے کو تو دھکا بھی نہیں تو مجھے. اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کسی طرح یہ چاہتا ہے کہ آپ آج کی رات نیکیاں کما نہ سکیں, تو ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں اگر میرے کو دھکا لگا تو بھی صبر کروں گا. اچھا گھورنے, جھڑکنے, ڈانٹنے, الجھنے سے بھی بچوں گا. اور جب بھی اجتماع میں آئے تو ایک اور کام کیا کرے, اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لایا کرے. جو لائے ہیں وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اہم باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو, اس سے بھی بچوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اور بنیت و ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. تو ہم نے الحمدللہ کم و بیش اپروکسیمیٹلی 30 کے قریب نیتیں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اخلاص عطا کرے, اب ہمیں 30 کاموں کے لیے بیٹھنے کا ثواب مل جائے گا. تو یہ نیتوں کا فائدہ ہے, جب نیک اور جائز کام شروع کریں تو زیادہ سے زیادہ اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی. آقا غریب ہوں, غربت دور ہو جائے, کرم فرمائیے. مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نو شہ بزم جنت, طے کرو جود و سخاوت, منبع علم و حکمت,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू अपने घर में दाखिल हो तो सलाम किया कर, कोई शख्स हो या ना हो। कभी कभी तो अकेले घर में दाखिल होते हैं, खुद ही दरवाजा खोलते हैं, मेरे आका फरमाते कोई हो ना हो, सलाम किया कर, फिर मुझ पर सलाम पेश किया करो। फिर फरमाया, और एक मर्तबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास पढ़ाकर उस शख्स ने प्यारे आका से फार्मूला ले लिया, ऐसा ही करना शुरू कर दिया, उसका इतना रिस्क बढ़ा दिया गया कि उसके पड़ोसियों रिश्तेदारों पर भी रिस्क के दरवाजे खोल दिए गए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने की बरकत। आला हज़रत लिखते हैं ना, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो नियत कर ले कि इंशाअल्लाह दुरूद पाक की कसरत करेंगे। और तो ये तरीका बताया गया, जब जब घर में दाखिल हो पहले क्या करना है, सलाम करना है। अब सलाम करने भी नहीं आता, सलाम के अल्फाज क्या है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, सारको कैसे भाई, अरे भाई सलाम के ये अल्फाज नहीं है, अस्सलामु अलैकुम कहिए, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी आपस में भी सलाम करें तो ये सलाम होना चाहिए, सायकुम। भाई ये सायकुम का तो माना ही कुछ और बन जाता है, तो प्रॉपर सलाम कीजिए तो प्रॉपर नेकियां कमाइए। और जवाब क्या है, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जवाब देने का भी तरीका, अरे कितना प्यारा मजहब, इस्लाम का तरीका कितना प्यारा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, टेक केयर, चीयर्स, तो क्या क्या बोलते हो आप लोग। अरे भाई मुसलमान की ग्रीटिंग्स सलाम है। कभी सोचा ही इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, मुलाकात करो तो भाई को दुआ दो, अल्लाह तुझ पर सलामती नाजिल फरमाए, रहमत नाजिल फरमाए, बरकत नाजिल फरमाए। सामने वाला जवाब दे, और मेरे भाई अल्लाह तुझ पर भी सलामती नाजिल फरमाए, तुझ पर भी रहमत नाजिल फरमाए, तुझ पर भी बरकत नाजिल फरमाए। भाई गुड मॉर्निंग में मिलता है ये सब कुछ नहीं मिलता, फिर क्यों बोलते हैं। अब नियत कर लें इंशाअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम बोलेंगे इंशाअल्लाह, पूरा सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। अब घर में क्या करेंगे, पहले दाखिल होंगे तो क्या करेंगे, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, माशाअल्लाह। फिर उसके बाद प्यारे आका पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। अब दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ ले, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह, जो भी आपको दुरूद पाक याद है आप पढ़ लें। फिर उसके बाद तीसरी बार क्या करेंगे, सूरह इखलास पढ़ लेंगे। इस अमल को करेंगे जरूर रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे, जरूर करम होगा इंशाअल्लाह। आइए मोहब्बत और ज़ौक़ और शौक़ के साथ जो ग्रीस एथेंस के पैगाने मदीना में इज्तिमा में मौजूद है, वो इस्लामी दाऊदी और मदनी चैनल के नाज़रीन दुनिया भर में जहां ये सिलसिला देखें, मिलकर मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला तदार पर दुरूद पाक का नज़राना पेश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यारो मोहतरम इस्लामी भाइयों, इससे पहले के अपने बयान के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं, इस्लामी भाइयों की दिल जोई की नीयत से। जिस तरह मैंने बताया कि दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी कामों की धूमें हैं, और दुनिया के कई ममालिक में इस्लामी भाई उस वक्त भी काफिले में सफर पर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कोशिश करते हैं कि जिस मुल्क में पहुंचे वहां के इस्लामी भाइयों की कुछ ना कुछ जबान को सीखा जाए, क्योंकि हमारा नारा है दुनिया भर में जाऊंगा सुना के फैलाऊंगा, दुनिया भर में जाऊंगा, दुनिया भर में जाऊंगा सुना के फैलाऊंगा। चीन हो या बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान हो, ग्रीस हो या स्पेन या फिर इंग्लिस्तान हो, मुर्शिद के मान को जान
مرشد کے تو اب دنیا بھر میں جائیں گے نا مدنی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو دنیا بھر میں جائیں گے تو وہاں کی زبانیں بھی سیکھنی پڑیں گی، وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں گریک لینگویج بہت مشکل لینگویج ہے اور یہاں بولی جاتی ہے، تو کچھ اسلامی بھائیوں سے جملے سیکھے، نیت یہ کر لیتا ہوں کہ جو یہاں ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں ان کی دل جوئی کی نیت سے دنیا بھر میں جہاں ایسے اسلامی بھائی ہوں کہ جو گریک لینگویج سمجھتے ہوں ان کی دل جوئی کی نیت کر لیتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ الحمدللہ یہاں بھی غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ اب اس کو جب یہاں کی زبان میں کہیں گے تو کس طرح کہیں گے؟ فاصل خوسمے تون پولیمو انادیون تو بولیو انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ یہ کیسے بولیں گے؟ تی انہیں او مدنی استوخوس ماس۔ اب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کو کہیں گے پریٹی نا پروسپافیسو نا انورتھوسو تون ایافتو مو کائی توس انتروپوس اولوپوسمو انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، آغا پاؤتی دعوت اسلامی، مجھے مدنی چینل سے پیار ہے، آغا پاؤ مدنی چینل، اور مجھے امیر و سنت سے پیار ہے، آغا پاؤ امیر و سنت انشاءاللہ اپنا بیڑا صلو علی الحبیب۔ یہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہے کہ قبر ہوتی کیسے ہے۔ آج آپ میں کئی لوگ اپنا فیوچر برائٹ کرنے، کئی جان جوکھوں میں ڈال کر، قرضے لے کر، مشکلیں اٹھا کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، ماں باپ سے دوری اختیار کر کے، طویل سفر کر کے گریس پہنچے ہیں۔ یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ کوئی تو مقصد ہے نا۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اس دنیا کی زندگی کو بہتر کر لیا جائے، خوبصورت زندگی ہو جائے، اتنا کما لیا جائے، جوانی میں محنت کر لی جائے تاکہ بڑھاپے میں سکون کی زندگی گزرے۔ کئیوں کے گھروں میں بہنیں ہوں گی، یہ سوچ کر سفر کیا ہوگا کہ چلو بہنوں کی شادی کر دوں گا، پھر اپنی شادی بھی ہو جائے گی، بڑا سا گھر لے لوں گا، اتنی کوشش کر لوں کہ 5-10 سال میں کچھ پیسے بنا لوں تاکہ پھر بعد کی لائف فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر کسی کو یہ فکر ہے کہ فیوچر برائٹ ہو جائے، مستقبل روشن ہو جائے، گھر ہوادار ہو جائے، پرابلم سالو ہو جائے اور زندگی میں آرام اور سکون ہو۔ ظاہر اسی لیے تو اپنے گھر چھوڑا، ورنہ کون چاہتا ہے وطن چھوڑنا، کون چاہتا ہے تکلیفیں اٹھانا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس فیوچر کو برائٹ کرنے، جس مستقبل کو روشن کرنے میں انسان لگا رہتا ہے، وہ سارے ہی اس فیوچر کو حاصل کر لیتے ہیں یا فیوچر برائٹ کرنے کے چکر میں اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے ہیں جو پیسے کما کر وطن پہنچنا ان کو نصیب ہوتا ہے، کیا یہاں سے مر کر جنازے وطن واپس جاتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے؟ وہ بھی مجھے سوچ کر آ رہا لگا کہ پیسے کما کر کچھ سالوں بعد واپس جاؤں گا، مگر واپس تو گیا، مگر پیروں پہ نہیں کسی کے کاندھے پر گیا۔ واپس تو گیا مگر اپنے گھر میں نہیں، اپنی قبر میں گیا۔ واپس تو گیا اپنی فیملی کے پاس نہیں، اپنے آخرت کے گھر میں اکیلا ویران مکان میں چلا گیا۔ یہاں بھی اکیلا رہا کہ بعد میں ساتھ رہ لوں گا، مگر یہاں کے اکیلے سے قبر میں اکیلے، قبر کے اکیلے میں پہنچ گیا۔ تو جب پتا ہے کہ وہ سفر کبھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اتنی پلاننگ، اتنے ارادے
اتنی کوششیں کہ کئی موقعوں پر تو پتا چلتا ہے کہ ہمارے وطن کے نوجوان یورپ آتے آتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ارے جان کا خطرے میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ کہ دنیا اچھی ہو جائے. ارے کبھی کوئی تکلیف اٹھانے کا ذہن بنا کہ قبر اچھی ہو جائے, قبر روشن ہو جائے. حالانکہ قبر ایک ایسی حقیقت ہے جس میں ہم سب نے جانا ہے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ بنگلہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے, مگر اس بات کی تو پکی گارنٹی ہے کہ آپ قبر میں ضرور جاؤ گے. یہاں نوکری نہ ملے, یہاں پیپر نہ بنے, یہاں کاروبار نہ چلے تو گھر نہیں بن سکتا, فیوچر برائٹ نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں. لیکن یہاں بے روزگار رہتے ہوئے بھی قبر روشن کی جا سکتی ہے, قبر کو بہتر کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے یورپین پاسپورٹ کی ضرورت نہیں. قبر کو روشن کرنے کے لیے کسی دنیا میں رہنے کا پرمٹ ضروری نہیں. ارے جنگل بیابان میں رہنے والا ہو, فقیر ہو, جس کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہ ہو, کھانے کو اچھی غذا نہ ہو, اگر وہ جنگل میں بھی رب کی عبادت کرے تو رب اس کی قبر روشن فرما دیتا. اور کوئی یورپ میں رہتا ہو, بڑا بنگلہ ہو, لگژری کار ہو, نوکر چاکر ہو, لائف کے مزے اڑا رہا ہو, اگر رب ناراض ہوا تو اس محل والے کی قبر بھی جہنم کا گھڑا بن سکتی ہے. جس دنیا میں 60-70 سال رہنا ہے میرے بھائیوں, 80 سال رہو گے, چلو ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال, پھر تو کہیں جانا ہے نا. تو کہاں جانا ہے یہ سوچا کبھی؟ اکیلے جانا ہے. یاد رکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور جانا ہے رہا دن تھوڑا, راہ دشوار ہو کیا ہونا ہے. گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, وہ گھر نہیں جو گھر پاکستان میں ہے, جو وطن میں ہے. اعلیٰ حضرت یاد دلا رہے اس گھر کی طرف جس میں ہمیشہ قیامت تک اکیلے رہنا ہے, اور اس گھر میں جانے والا مسافر بھول گیا اس گھر کو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, مت کو کیا مار ہے کیا ہونا ہے. تیاری کیجیے. قبر کیسی ہوگی؟ ایتھنز میں تو مسلمانوں کا قبرستان ہی نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنے وطن میں تو قبرستان دیکھو. کبھی یہ سوچا کہ جس قبر میں آج مردوں کو اتار رہا ہوں, اپنے ہاتھ کو مٹی ڈال رہا ہوں, سلو لگائی جاتی ہیں, آپ نے یہ بھی صدا سنی ہوگی دیکھو وہ سوراخ باقی بچ گیا ہے, اس کو بھی مٹی لگا دو. یعنی قبر میں روشنی کا کوئی راستہ بچنے نہیں دیا جاتا, کوئی ہوا کا راستہ چھوڑا نہیں جاتا. اعلان ہوتا ہے وہ جگہ بند کر دو, چلو جلدی جلدی مٹی ڈال کے گھر کریے. ارے یہ تو آپ کا وہ بھائی تھا جو اکیلا سوتا نہیں تھا, اس کو قبر میں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ کیسے گزارے گا آپ دوری رات؟ مگر سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور وہ قبر کیسی ہوگی؟ آئیے مدینے والے مصطفیٰ دانائے غیوب منزہ عن الغیوب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان سنتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جہنم کا گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اور میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سوچئے ہم نے کیا قبر کو جنت کا باغ بنا دیا, یا قبر کو گناہ کر کر کے دوزخ کا گھڑا بنا چکے. قبر میں جانے کے بعد لوگ کس طرح رشک کریں گے, تمنائیں کریں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں ملک الموت قبرستان میں یہ اعلان نہ کرتے ہوں, اے قبر والوں آج تمہیں کن لوگوں پر رشک ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں مسجد والوں پر رشک ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اے وہ لوگوں جو زندگی میں مسجدوں میں نہیں آتے,
قبر میں جا کر رس ہوگا، وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر اہل قبر اپنے گزشتہ زمانے پر نادم یعنی شرمسار ہوتے ہیں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتے رہیے، اپنی موت کے بارے میں غافل نہ رہیے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی موت کی بات نہ کرو، ڈر لگتا ہے، یہ بار بار موت کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ ارے موت جب ایک ایسی حقیقت ہے تو جس سے چھٹکارا نہیں، ہم میں سے ہر کسی کو مرنا ہے، تو پھر مرنے کی بات کیوں نہ کریں، کیوں تیاری نہ کریں؟ ارے آنکھیں بند کر لینے سے، موت کو یاد نہ کرنے سے، موت کا تذکرہ کرنے سے روکنے سے کیا موت ٹل جائے گی؟ نہیں، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی کرنی ہے ضرور۔ اور میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج جو موت کا تذکرہ کرتے ہیں، موت کو خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ اچھا ہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ تو موت کی یاد کر کے خوف زدہ ہونا، یہ تو قبر کو جنت کا باغ بنانے کا سامان ہے۔ پھر کیوں موت کی بات نہ کریں، پھر کیوں آخرت کی بات نہ کریں؟ اپنی موت کو یاد کرنے کا ایک بڑا پیارا طریقہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی بڑی پیاری کتاب، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے انداز میں شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنا عطا فرماتے ہیں۔ تصور میں ہم کس طرح اپنی موت کو یاد کر سکتے ہیں؟ میں ابھی سے بات سنی نا کہ موت کو جو یاد کرتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے تو پھر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، ہم تصور میں کچھ آخرت کے سفر کو یاد کرتے ہیں۔ ہم نے تصور میں کبھی یورپ کو سفر کیا تھا، تصور میں کبھی ایسے تاروں کو کسی نے دیکھا ہوگا، کسی نے تصور میں امریکہ کا سفر اختیار کیا ہوگا، اور کسی دیوانے نے تصور مدینہ بھی کیا ہوگا۔ مگر آئیے آج تصور کرتے ہیں کہ جب ہمارا ایک سفر ہونا ہی ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ ذرا تصور کی نگاہ سے دیکھیے کہ میری موت کا وقت آن پہنچا ہے، مجھ پر غشی طاری ہو چکی ہے۔ اگر آنکھیں بند کر لیں، تصور جمائیں، ہم تو آپ نے بڑے جنازے دیکھے ہوں گے، آج یہ تصور جمائے کہ ہمارا جنازہ ہے، لوگ بے بسی کے عالم میں مجھے موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نزا کی سختیاں بھی شروع ہو گئی، مگر میں اپنی تکلیف کسی کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ ہر وقت چہکنے والی زبان اب خاموش ہو چکی ہے، سخت پیاس محسوس ہو رہی ہے، مگر کسی سے دو گھونٹ پانی نہیں مانگ سکتا۔ اسی دوران کوئی مجھے تلقین کرنے یعنی میرے سامنے کلمہ پاک پڑھنے لگا، پھر رفتہ رفتہ سامنے کے مناظر دھندلے ہونے لگے، گلے سے کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور بالآخر روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا، یعنی میرا انتقال ہو گیا، عزیز و اقارب پر گریہ طاری ہو گیا، اہل و عیال مثلاً بیوی، بچوں، بہن بھائی، ماں باپ، سارے محبت کرنے والوں کی آنکھیں شدت غم سے نم ہیں۔ کسی نے آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دی، پاؤں کے دونوں انگوٹھے اور دونوں جبڑوں کو کپڑے کی پٹی سے باندھ کر مجھ پر چادر اڑا دی گئی، میری موت کے اعلانات ہونے لگے، رشتے داروں اور دوستوں کو اطلاع دی جانے لگی، کچھ لوگ میری تکفین و تدفین کے انتظامات میں لگ گئے، غسل کا انتظام ہونے پر مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا گیا اور کفن پہنا کر بڑے بڑے فیشن والے لباس پہنتے تھے، مہنگے مہنگے کپڑے پہن
पहन कर उतराते थे, अब कफन पहना कर मेरी मैयत आखिरी दीदार के लिए रख दी गई। मेरे चाहने वालों ने आखिरी मर्तबा मुझे देखा कि देख लो अब ये चेहरा दुनिया में दोबारा दिखाई न देगा। घर की फजा सोमवार हो और दरो दीवार पर उदासी छाई हुई हो, फिर मेरे नाज उठाने वालों ने मेरा जनाजा अपने कांधों पर उठा लिया और जनाजा गाह की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। कलमा पाक, कलमा शहादत की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई। वहां पहुंचकर मेरी नमाज जनाजा अदा की गई। मेरे जनाजे का रुख उस कब्रिस्तान की तरफ कर दिया गया जहां मुझे अपनी जिंदगी में रात के वक्त तन्हा आने की हिम्मत नहीं होती थी, मगर अल्लाह जाने कितनी रातें इस कब्रिस्तान में गुजारनी होंगी। ये वही कब्रिस्तान हो जो अपने नए मकीनों का मुंतज़िर होता है, जहां पर इंसानों के साथ उनकी ख्वाहिशात भी दफन हो जाती है। लोगों ने मेरी लाश को उठाया, चारपाई से उठाकर उस कब्र में मुंतकिल कर दिया जिसके बारे में मेरे आका फरमाते, जन्नत का एक बाग हो कब्र या दोज़ख का घड़ा। कब्र पर मट्टी डालकर जब मेरे साथ आने वाले लौट कर चले तो मैंने उनके कदमों की चाहत सुनी। कहां जा रहे हो मुझे छोड़कर? उनके जाने के बाद कब्र मुझसे हम कलाम हुई और कहने लगी, वो आदमी क्या तूने मेरे हालात न सुने थे? क्या मेरी तंगीन, मजबूर, हौलनाकी और कीड़ों से तुझे नहीं डराया गया था? अगर ऐसा था तो फिर तूने क्या तैयारी की? कब्र में मुझको लिटाकर और मिट्टी डालकर चल दिए साथी न पा सब कोई रिश्तेदार हो। आका ख्वाब में भी ऐसा मेरा कभी देखा न था। ख्वाब में ऐसा मेरा कभी देखा न था। जैसा अंधेरा हमारी कब्र में सरकार हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए इंसान के दो घर होते हैं, एक जमीन के ऊपर, एक जमीन के अंदर। आज हम अपने घर को आराम दो पुरसुकून बनाने के लिए कैसे कैसे जतन करते हैं, अंधेरों को दूर करने के लिए जगह जगह बल्ब रोशन करते हैं, गर्मी में ठंडक के लिए एयर कंडीशनर और सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए हीटर तक लगवाते हैं। बिजली चली जाए तो मुतबादिल इंतजाम के तौर पर यूपीएस और जनरेटर तैयार रखते हैं, मगर एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर खाली हाथ दूसरे घर यानी कब्र में मुंतकिल हो जाएंगे। सोचिए तो सही उस वक्त पर क्या गुजरेगी जब कब्र की वहशतों, गहरी तारीकियों और अजनबी माहौल की उदासियों में तन्हा होंगे। कोई हमदर्द ना मददगार किसी को बुला सकेंगे, न खुद कहीं जा सकेंगे। हम पर कैसी घबराहट तारी होगी। अंधेरा कहां से खाता है, अकेले खौफ आता है, तो तन्हा कब्र में क्यों कर रहूंगा वह रसूल अल्लाह। नकीरों इंतहा लेने को जब आएंगे कुर्बत में, जवाब उनको आका कैसे दूंगा वह रसूल अल्लाह। बराए नाम दर्द सर सहा जाता नहीं मुझसे, अज़ाब कब्र कैसे सह सकूंगा या रसूल अल्लाह। यहां चूंटी भी तड़पा दो मुझे तो कब्र के अंदर शहा बिच्छू के बल कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत परवाना शम्मे रिसालत मुर्दे में जो सदमे हुआ करते हैं उसके बारे में तसव्वुर सोचते हुए किस तरह इरशाद फरमाते हैं, वो मौत का ताजा सदमा उठाए हुए रूह के निकलते वक्त जिसका अदरा झटका
100 تلوار کے وار کے برابر ہو، جس کا صدمہ تلوار کے 1000 وار سے سختر ہو، ارے بلکہ ملک الموت علیہ السلام کا دیکھنا ہی 1000 تلوار کے صدمے سے بڑھ کر وہ نئی جگہ، وہ میری تنہائی، تو ہر طرف بھیانک بے کسی چھائی، اس پر وہ منکر بصیر کا اچانک آنا، اور کیسے آئیں گے؟ وہ سخت ہیبتناک صورتیں ان کی دکھانا کہ آدمی دن کو ہزاروں کے مجمے میں دیکھے تو حواس مزہ نہ رہے، کالا رنگ، نیلی آنکھیں، دیگوں کے برابر چمکیلی دھات کی طرح شعلہ زن، سانس جیسے آگ کی لپٹ، دیو کے سینوں کی طرح لمبے موٹی بار، اگلے بار زمین پر گھسٹتے سر کے پیچیدہ بال، کدو قامت جس میں بسامت بناؤ قیامت کہ ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک منزلوں یعنی بے شمار کلومیٹر کا فاصلہ، ہاتھوں میں لوہے کا وہ ہتھوڑا کہ اگر ایک بستی کے لوگ بلکہ جنوں اس جمع ہو کر اٹھانا چاہیں نہ اٹھا سکے، سب سے زیادہ رحم و کرم فرمانے والے گھٹ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یار، کپن بھار کے ساتھوں میں تمہارا قرضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یار، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارو جہنم میں جلوں گا یار، اصل کر اور سدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دو تو جنت میں رہوں گا یار۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی رات رب سے توبہ کر لیجئے، قبر میں وہی سکون میں رہے گا جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی، ہاں وہی چین میں رہے گا جس سے مالک کریم راضی ہوگا۔ ہم تو روز اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، جھوٹ ہم بولتے ہیں، رمضان کے روزے ہمارے مسلمان بھائی نہیں رکھتے، ارے مسلمان کہلانے والا شراب پیتا ہے، مسلمان کہلانے والا بدکاری کرتا ہے، بے حیا عورتوں کے چکر میں زندگی گزارنے والوں، قبر میں کیا کرو گے اگر آگے بچھو آ گئے؟ کیسے اکیلے رہو گے؟ آج نائٹ کلبس، کیسینوز اور یہ بار کے اندر راتیں بڑی اچھی اور رنگین لگتی ہے، ارے قبر کی اس وحشت ناک رات کو یاد کرو، کیسے اکیلے رہو گے؟ بہت مشکل ہو جائے گی، جواب نہ بن کرے گا، صبر کر لو، آج گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو، اگر آج زمین کے اوپر گناہ سے بچتے رہو گا تو زمین کے اندر عیش کرو گے، قبر جنت کا باغ بن جائے گی، نم کا نوبت العروس کہ جب کوئی نیک قبر میں جاتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اور جب کوئی گناہگار قبر میں جاتا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے قبر گناہگار کو اس طرح دباتی ہے کہ یہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور نیکوکار کو بھی قبر دبائے گی دونوں کو، لیکن جو نیک ہوگا رب جس سے راضی ہوگا اس کی قبر ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو آگوش میں دباتی ہے۔ کتنا پیارا لگتا ہے ماں کا وہ دبانا، بچپن میں وہ لمس ہم نے بھی حاصل کیا تھا، پیار سے جو ماں سینے سے چمٹاتی ہے وہ قبر اللہ کے نیک بندوں کو اس طرح چمٹائے گی۔ تو آپ نے کرنا ہے کہ یہ 20-25 سال جو جوانی کے ہیں یہ رب کی نافرمانی میں گزار کر ہزاروں سال کی قبر کو خراب کرنا ہے، یہ چند سال صبر کر کے گناہ کو بچ کے نیکیاں کرتے ہوئے قبر کو جا کر رب کی رحمتوں کے مزے اڑانے ہیں۔ اپنی موت کو نہ بھولیے، آج دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے آخرت کو نہ بھولیے، کیونکہ اجل میں نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، یہ وہی ملک ہے جہاں سکندر اعظم کے چرچے ہیں، ایک
گریس کو اس بادشاہ جس نے دنیا کے اکثر ملکوں پر بادشاہت کی، کہاں ہے سکندر، کہاں ہے اس کی بادشاہی؟ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دھارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سدھارا، پڑھا رہ گوا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وہ ہے ایسو عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، روزانہ خبریں ملتی ہیں وطن میں وہ مر گیا، ارے فلاں رشتے دار کا انتقال ہو گیا، فلاں ہٹا کٹا گھر سے نکلا تھا، صبح تو گھر سے سلام دعا کر کے گیا تھا کہ شام جلدی آ جاؤں گا، مگر جب آیا تو جنازہ آیا۔ یہ جنازہ کیوں نہیں ہمیں میسج دیتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب دنیا میں تھوڑی تکلیف آتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی دور ہو جائے، بس وی نیڈ ریزلٹس ریپڈلی۔ قبر کا اندھیرے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی ہوائیں ہماری قبر میں بھی آئیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا؟ تو آئیے نبی کی سنتوں پر عمل کر لیجئے، نیت کر لیجئے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بازے نہیں سنیں گے، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں گے، اور اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی کیا کیا برکتیں ہیں ذرا سنیے۔ آج وہ شخص کہ جو یہاں پر موجود ہو اور سوچ رہا ہوگا کہ میری عادتیں تو بہت بری ہو گئی، میں تو جناب بڑی بری صحبتوں میں پھنس گیا، اب نیک کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ نیت تو کر رہا ہے نیک بننے کی، میں کیسے نیک بنوں؟ سنیے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ قادری افطاری سلسلے میں داخل بھی ہو جائیں گے۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے ملیر کے ایک اسلامی بھائی نے اپنی زندگی کے آنے والے انقلاب کے بارے میں یوں کہا، فرماتے ہیں کہ میں اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جو آج کل الٹے سیدھے عشق بازیاں کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں بھی عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا، پروردگار کی یاد بھلائے شام و سحر عشق مجازی کی گمراہیوں میں بسر کر رہا تھا۔ بظاہر ایام زندگی بڑے ہی حسین اور رنگین گزر رہے تھے۔ ایک روز مجھے قیامت خیز خبر ملی کہ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی ہے۔ اس کے بعد میری زندگی تو گویا ماتم کدا بن کر رہ گئی، اس کی یادیں بدن کو درد اور آنکھوں کو رت جگہ دے گئی، ساری رات میں یادوں میں گزار دیتا، عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی داؤ پر لگا رہا تھا۔ بآخر میرا بھی انجام وہی ہوا جو عشق مجازی میں شیطان کے ہاتھوں کھلونا بننے والے ہزاروں ناکام و نامراد عاشقوں کا ہوا کرتا ہے۔ عشق کی آگ بجھانے اور معافی کی تلخیوں کو دل سے بلانے کی خاطر میں نے نشے کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ عشق میں ناکامی کی وجہ سے میرے ہوش کھو چکے تھے، نشے کی ایسی لت پڑ چکی تھی کہ میں چرس، افیون، شراب، ہیروئن، سمد مون، پیٹرول اور نشہ آور انجیکشن جیسی مہلک عادتوں کا شکار ہو گیا۔ اپنے فاسد گمان میں قلبی سکون پانے کی خاطر شاید ہی کوئی ایسا نشہ ہو جو میں نے نہ کیا ہو۔ زندگی سے اس قدر مایوس اور بیزار ہو چکا تھا کہ معاذ اللہ میں نے کئی بار خودکشی کی کوشش بھی کی، اس کی تکمیل کی خاطر ڈیٹول، پیٹرول اور تیزاب تک پیا، لیکن سانسوں کی گنتی ابھی پوری نہ ہوئی تھی
اور یقیناً زندگی میں ابھی میرا کچھ مقدر اور بھی تھا. یہی وجہ ہے کہ ہر مرتبہ اپنے ارادوں میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. خیر وقت کا مرہم آہستہ آہستہ میرے زخموں کو بھرتا رہا. ایک روز یوں ہوا اپنے دوست کی دکان پر بیٹھا دل میں رب کی بارگاہ میں نئی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے میرے رب نے اتنی نافرمانیوں کے باوجود میرے رب کی بے نیازی پر قربان کے مجھے رسوا نہ کیا. میری جوڑی گوہر و مراد سے بھر دی. کچھ یوں ہوا کہ میری ملاقات دعوت اسلامی کے مہکے مشکمار مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی سے ہو گئی. ان کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر میرے دل میں از سر نو جینے کی امنگ جاگ اٹھی اور یوں ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے 29 شعبان المعظم کو مجھے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آنے کی سعادت مل گئی. یہاں پر ہر طرف سب اماموں والے عاشقان رسول کو دیکھ کر میرے سارے غم غلط ہو گئے. میں خود کو ہلکا محسوس کرنے لگا. مدنی ماحول کی برکت سے میرے سر سے عشق مجازی کا بھوت اتر گیا. دل سے میرے خیالات کا خاتمہ ہو گیا. سر پر سب بنانا شریف بدن پر سنت کے مطابق مدنی لباس سجا لیا. الحمدللہ عز و جل 5 وقت نماز کا پابند بن گیا اور تاج میں تحریر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے جذبے کے تحت مدنی کاموں میں مصروف ہوں. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا. دیکھو کتنے گناہگار کیوں نہ ہو آ جائیے دعوت اسلامی کے ماحول میں. کتنی بری عادتیں کیوں نہ ہو کر لیجیے توبہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. کروڑوں بخشے جائیں مولا. ان بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجیے. امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. چور ڈاکو اور شرابی جو ستائب ہو گئے. چور ڈاکو اور شرابی جو ستائب ہو گئے. ہم تے عاصی مومن کامل بنایا گیا ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. فلموں گانوں اور باجوں سے دلا کر کے نجات. فلموں گانوں اور باجوں سے دلا کر کے نجات. مدنی انعامات کامل بنایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. کی برکت ہے کہ جس میں غریب آدمی دعوت اسلامی کے ساتھ جو پہلا انٹریکشن کسی کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نیک بننا شروع ہوتا ہے. اسے نیکی کرنے کا دل ہونا شروع ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں گناہ گار آتا ہے تو نیک بن جاتا ہے. کوئی نمازی آتا ہے تو نمازی بننے کا ذہن بن جاتا ہے. الحمدللہ یہ ماحول آپ کے سامنے کروڑوں لوگوں کی تبدیلی بدل چکا ہے. صرف انڈیا کے اندر ابھی کل پرسوں مجھے کارکردگی ریسیو ہوئی 422 ہمارے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع ہو رہے ہیں. ہر ہفتے ان سے انڈیا میں ہمارے 422 اجتماع ہوتے ہیں. پوری دنیا میں کیا کیفیت ہوگی. پھر اس کے بعد دعوت اسلامی کی کئی شعبے 50 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں. ہمارے جامعات ہیں جس میں علماء بن رہے ہیں. صرف پاکستان میں ہمارے 10,000
اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کریں. اسی طرح ہمارے مدرسے ہیں جس کے پاکستان میں 70,000 کے قریب مدنی نمونے فری آف کاسٹ قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کریں. اس کے بعد ساری دنیا میں باہر ہیں کافی سفر کرتے ہیں. اسی طرح پیغام مبینہ ساری دنیا میں بن رہے ہیں. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. 400 داڑھی اماموں کی بہاریں آ گئی. 400 داڑھی اماموں کی بہاریں آ گئی. سنت سرکار سے یوں جگمگایا ہے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. مقبول جوابوں میں ہوگا اسلامی سب کا تجھے اے رب غفار مدینے کا. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address feedback@madanichannel.tv or text to the following numbers 0301261276 and 0312492139. صلوا على حبيب